آج کا فروزم بڑا خوبصورت ہے. یہ آج کا فروزم جو ہے نا اتنا خوبصورت ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو میں لاہور بھی کہہ کے آیا ہوں جو ہومیوپیتھی کے نام پہ منجن بیچتے ہیں، جی ان لوگوں کے لیے جو ڈیزیز کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں. کوئی فروزم ایسا نہیں جس میں انیمل نے ڈیزیز کا ذکر نہ کیا ہو. اور اس کی بنیاد ہی ہے، اس کا 46 نمبر فروزم ہے جو بنیاد ہے اس کی، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹیفیشل ڈیزیز کیا ہوتی ہے اور نیچرل ڈیزیز کیا ہوتی ہے. وہ اسمال پاکس کہتا ہے جس کو ہوتی ہے، اس کے اندر یہ علامات ہوتی ہیں تو اندھے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس نے کہا کہ ہم نے نیچرل ڈیزیز کے مخالف ایک آرٹیفیشل ڈیزیز پیدا کی ہے. کل کسی نے مجھے تو نہیں، کسی سے اس نے سوال کیا کہ جی وہ بتائیں جی کہ ہومیوپیتھی کا میکینزم کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بیماریوں کو نہیں سمجھتے، ہم تو علاج کرتے ہیں. لمبی سی کہانی اس بندے نے لکھ کے بھیج دی. وہ خدا کے بندے، ہماری تو بنیاد ہی شروع ہوئی بیماریوں سے، ہماری تو بنیاد ہی ایپیڈیمک سے شروع ہوئی. 46 میں وہ ساری میزل، خسرہ، کھالی کھانسی، اسی کو تو ڈسکس کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے اس کے لیے آرٹیفیشل ڈیزیز کا اس نے ماڈل اس لیے پیش کیا گیا کہ جس کو پہلے اندھا تھا، اس کو چیچک کا ٹیکہ جب لگا تو اس کا اندھا پن ختم ہو گیا. تو یہ اس نے ماڈل پیش کیے. اور ہومیوپیتھک دوائی جو ہے نا این آرٹیفیشل ویکسین کیا ہے، ویکسین بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہے. ویکسین جو آپ سارے بچوں کو آپ لگواتے ہیں نا وہ بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہے. اور فروزم نمبر 32 جو کہتا ہے کہ ایک نیچرل ڈیزیز ہے. نیچرل ڈیزیز ضروری نہیں ہے کہ سب بندوں کو متاثر کرے، لیکن آرٹیفیشل ڈیزیز جو ہم نے بنائی ہے وہ ہر حال میں ہر بندے کو متاثر کرے گی. لہذا وہ ہر بندے کے اندر وہ آرٹیفیشل ڈیزیز علامات پیدا کرے گی، چونکہ وہ آرٹیفیشل ڈیزیز ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ خود ختم ہو جائے گی. تو آپ کہتے ہیں ہم ڈیزیز کو ہی نہیں سمجھتے، ہم ڈیزیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے، اگر آپ سے یہ کوئی پوچھتا ہے کہ اس کا میکانزم کیا ہے، تو آپ اس کو سمپل ہی بتائیں کہ جو آرٹیفیشل ڈیزیز دنیا میں ایک اور ماڈل بھی ہے ہمارے علاوہ، وہ ماڈل یہ ہے کہ وہ اسی ڈیزیز سے، اسی پیتھوجنسس سے وہ ویکسین جس کا نام ہے ایمونائزیشن جس کو کہتے ہیں، ایمونائزیشن کے باڈی کے اندر کسی بھی بیماری کے خلاف ایک مدافعت پیدا کرنا، اینٹی باڈی بنا دینا. اس کے طریقے ہیں. ایک نیچرل ایمونائزیشن ہے کہ جب آپ کسی سے ایکسپوز ہوتے ہیں، کسی بھی پیتھوجن سے، کسی بیکٹیریا سے، تو آپ کی باڈی اس کے خلاف پورا میکینزم ہے. اس لیکچر کو پھر میں ڈیٹیل کروں گا بعد میں. تو آپ کا باڈی کے اندر ایک میکینزم ہے جو اینٹی باڈی بناتا ہے. وہ اینٹی باڈی ڈائریکٹ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں جس کو پیسیو ایمونائزیشن کہتے ہیں. وہ آپ اسی پیتھوجنس کو یا مار کے یا اس کو کمزور کر کے اس سے ویکسین بناتے ہیں. مثلا کوئی بھی بیکٹیریا ہے، ٹی بی کا بیکٹیریا، تو اسی کو کمزور کر کے، اسی کو ڈیڈ کر کے، اسی سے جس طرح آپ نسوڑ بناتے ہیں نا، اسی طرح ویکسین بنتی ہے. تو وہ پوری دنیا میں ماڈل سکسیس ہے. پوری دنیا میں وہ ماڈل، پولیو کی ویکسین چلی ہے، میزل کی ویکسین چلی ہے، ممس کی ویکسین چلی ہے. وہ ماڈل پوری دنیا میں موجود ہے اور اربوں لوگ اس ماڈل کو استعمال کر رہے ہیں. وہی ماڈل ہمارا ہومیوپیتھی کا ہے، اور ہمارا ماڈل اس سے زیادہ اچھا، زیادہ ریفائن ہے کہ ہم اس پیتھوجنسس سے بھی دوائی بناتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اور بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہیں جیسے منرلز ہیں، پلانٹس ہیں، سنیک پوائزنز ہیں. تو ہمارے پاس اور بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہیں. تو لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ آرٹیفیشل ڈیزیز کو تم سمجھتے ہو کہ وٹ از دا ویکسینیشن، اس کو تو سمجھتے ہو نا، ہر بچے کو لگوا رہے ہو، اس کو تو سمجھتے ہو نا درست. تو وہی پیٹرن، ہمارا ماڈل بھی وہی ہے. وہ اگر کام کرتی ہے تو یہ بھی کام کرتی ہے. سمجھ آئیے؟ یہ مت کہیں کسی کو کہ جی ہم تو ڈیزیز کو ہی نہیں ڈیل کرتے.
ہمارے پاس سب سے زیادہ آرٹیفیشل ڈیزیز ہیں، ان کے پاس تو 20 25 30 آرٹیفیشل ڈیزیز ہیں ویکسینیشن کی، ہمارے پاس تو 2000 سے زیادہ آرٹیفیشل ڈیزیز ہیں. وہی ویکسین کا پیٹرن ہے بھائی. آپ غور تو کریں اپنی دوائیاں بنائیں. وہ کیا کرتے ہیں، کمزور کر کے اس کو ڈیلیوٹ کر کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ وہ پیتھوجینک جو ڈائریکٹ افیکٹ ہے اس کا، جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو وینم ویکس بنائی گئی ہے، اینٹی وینم بنایا گیا ہے، وہ بھی پوائزن سے بنایا گیا نا. پہلے وہ گھوڑے کو لگاتے ہیں اور پھر گھوڑے کے سیرم سے لے کے پھر اسے تیار کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ بھی تو سنیک پوائزن. وینم کو اینٹی وینم، اسی وینم کو اینٹی وینم کہا جاتا ہے نا. تو آپ کی جو پوائزن میڈیسن بنتی ہے وہ اس کا بھی تو دیکھیں نا، وہ بھی تو ڈیلیوٹیڈ ہے نا. پھر پرائمری فنکشن اور سیکنڈری فنکشن بڑا واضح ہے. وہ زہر جو انسان کو مارے گا پرائمری فنکشن ہے، وہی ڈیلیوٹیڈ فارم میں زہر اس کو بچائے گا. تو پتہ نہیں لوگوں کو کیوں بات نہیں سمجھ آتی، اس لیے یہ آرگینل نہیں پڑھتے، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. نہیں جی ہم تو مریض کا علاج نہیں کرتے ہیں جی، ہم تو ڈیزیز کا علاج نہیں کرتے. جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہوگی، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ خسرہ کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چیچے کس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اسمال پاکس کیا ہوتی ہے، میزل کیا ہوتا ہے، کالی کھانسی کیا ہوتی ہے، سفلس کیا ہوتا ہے. واٹ از اے سفلس اینڈ سائیکوسس؟ سائیکوسس اور سفلس کیا ہے؟ یہ کسی درخت کا نام تو نہیں ہے نا، یہ کسی چٹان کا نام تو نہیں ہے نا. وہ بھائی یہ بیکٹیریا ہیں دونوں، یہ دونوں بیکٹیریا ہیں. وہ اللہ کے بندے لوگوں کو کیوں متنفر کرتے ہو کہ ہم ڈیزیز کا علاج کرتے ہیں؟ وہ بیس اسی پہ ہے. وٹ از دا آرٹیفیشل لا آف سملر ہی بیس کرتا ہے، نیچرل ڈیزیز اور آرٹیفیشل ڈیزیز. یہ ارکارے کم وقت جو پھرتے ہیں منجن بیچنے والے، ان کو کیا پتا سائنس کیا ہوتی ہے. اگر ہم تمام مزمن امراض کو الگ کریں جن کی وجہ سے مسلسل غیر صحت مند طرز زندگی میں رہنا ہے، اب ہم کہتے ہیں مزمن امراض، ہم ان کو ضروری نہیں ہوتا نا مزمن کو ڈفرینشیٹ کرا. بیسیکلی یہ بات اس پہ ہی کر رہا ہے کہ جو لوکل ڈیزیزز پہ آگے پھر آ رہا ہے. تو مزمن اور میازمیٹک کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا. دوسرا وہ بے شمار امراض جو پرانے طریقہ علاج کے معالجین کی دواؤں کی وجہ سے وجود میں آئے. پرانے طریقہ علاج کی دوائیوں کی خرابی کی وجہ سے وجود آئے، وہ بھی مزمن امراض علیحدہ ہیں. پھر مزمن امراض وہ ایک بندہ رہتا ہی ایسی جگہ جہاں دھوپ نہیں لگتی، آکسیجن میسر نہیں ہے، تو اس کو سانس کا پرابلم ہے، یہ اس کا انڈیویجول معاملہ ہے اور وہ بھی مزمن امراض ہو جائے گا نا. لیکن یہ میازمیٹک نہیں ہوگا، یہ اس بندے کا ذاتی فعل ہے. جو کہ غیر معقول ہے، مسلسل عذاب پہنچانے والے اور مضر طریقے ہیں. یہ انسانی زندگی کو مسلسل جیسے کوئی سوئیاں چبو رہا ہے، کوئی جونکیں لگا رہا ہے، کوئی کٹ لگا رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، یہ طریقوں کی سختی سے وہ ممانعت کرتا ہے. حالانکہ یہ امراض عام طور پر معمولی نہیں ہوتے، حالانکہ یہ امراض بڑے معمولی نیت کے. آپ کو پتا ہے یہاں ساملی سینیٹوریم بنا ہے مری میں، وہ کیوں بنا ہے؟ وہ اس لیے بنا کہ ایک بندے کو ٹی بی ہو گئی، کہیں ہندوستان کا رہنے والا تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ اس کا علاج اب کوئی نہیں تھا، تو کسی سیانے نے کہتے ہیں الٹیمیٹلی علاج کیا ہے؟ الٹیمیٹلی علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عادات کو بدلو. جب آپ کی ساری دوائیاں فیل ہو جائیں نا، تو الٹیمیٹلی علاج کیا؟ آپ اپنی عادات کو بدلو، آپ اپنا رہن سہن بدلو، آپ جہاں رہتے ہیں اس جگہ سے کو چھوڑو. ہو سکتا ہے کوئی اس جگہ سے کوئی چیز وابستہ ہو. تو اس بندے کو کسی سیانے نے کہا کہ تو سفر کر، جہاں تم رہتے ہیں یہ جگہ چھوڑ دے، سفر کر. وہ وہاں سے ٹریول کرتا رہا اور وہ یہ مری کی طرف چلا گیا. تو یہ ساملی ایک جگہ ہے مری میں جہاں ساملی سینیٹوریم بنا ہے. تو جب یہاں گئے، یہاں پائن بڑی اچھی ریفائن قسم کی پائن ہے، چیڑ کے درخت. چیڑ کے درخت کی خاصیت کیا ہے کہ اس کی سب سے اچھی آکسیجن جو ہے وہ چیڑ کے درخت کی سب سے اچھی آکسیجن. تو جب یہاں وہ پہنچا نا ساملی والی جگہ، تو اس کی سانس بہتر ہونی شروع ہوئی. تو پھر اس نے یہاں پڑاؤ ڈالا، امیر آدمی تھا، پھر اس نے یہ ساملی سینیٹوریم
بھی. تو 5 بیماریاں آپ کی کسی اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے رہن سہن سے وابستہ ہو، آپ کے کھانے پینے سے وابستہ ہو. تو یہ بھی کرونک شکل اختیار. وہ کہتا ہے یہ کرونک شکل ہے لیکن یہ اس کی وجہ کوئی اور ہے. باقی مانا بہت سے مزمن امراض ان 3 میازم کے نتیجے. وہ کہتا ہے باقی جتنے بھی امراض ہیں اس وقت اب تو بہت سارے ہو گئے، وہ ان 3 میازم کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں. اس وقت سفلس بہت پھیلا تھا، اس وقت گونوریا بہت پھیلا ہوا تھا، لہٰذا اس وقت اس کا کوئی سد باب نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ 3 میازم کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں: اندرونی سفلس، اندرونی سائیکوسس اور بالخصوص اندرونی سورا. یہ موجب ہیں. سفلس کیا ہے؟ کمپلیکیشن آف بیکٹیریا. سائیکوسس کیا ہے؟ کمپلیکیشن آف بیکٹیریا. اور ان کا تناسب بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا پورے جسم پر پہلے سے قبضہ تھا. میں سے ہر ایک کی ابتدائی واضح علامات رونما ہونے سے پہلے، جیسے کہ سورا میں خارش، سفلس میں آتشکی آبلہ اور سائیکوسس میں گلٹی اور آکڑا کا بننا، جنہوں نے مرض کے رونما ہونے سے روکا، اور یہ مزمن میازم امراض جنہیں مقامی علامات سے محروم کیا گیا، لا محالہ طاقت قدرت جلد یا بدے بے شمار مزمن امراض کو جنم دیتی ہے. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس آتشکی آبلے کو اور یہ گلٹی اور جو وارڈ سے ان کو انہوں نے مقامی طور پر روکا، تو پھر کیا ہوا کہ جسم کے اندر طوفان برپا آ گیا اور ساری زندگی کرونک ڈیزیز کا میں مبتلا. یہ بڑی بلیم کر رہا ہے ان کو جنہوں نے انسانوں کو سینکڑوں ہزاروں سال سے یہ تکلیف میں جکڑا ہوا ہے. اور وہ علاج سارا کہتا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ مرمیاں پٹیاں کٹ وٹ کر کے اوپر جلا جلو کے کام چلا رہے ہیں، اور یہ ہزاروں سال سے. اس لیے جس انسان کی 1000 سال عمر تھی، آج انہیں 70-80 سال کی عمر تک علاج چھوڑا ہے. اس کی وجہ یہی ہے. ان میں سے کوئی بھی بیماری اتنی جلدی وجود میں نہیں آتی اگر معالج بیرونی علامات کے لیے مقامی ادویات کا استعمال کرنے سے بہتر تھا کہ وہ معقول طریقے سے کوشش کر کے ان 3 میازم کو ہر ایک کے لیے مناسب ہومیوپیتھی دوا اندرونی طور پر دے کر ختم کرتا. وہ کہتا ہے کہ بہتر یہ تھا کہ ان کو مقامی طور پر نہ ڈیل کرتا، ہومیوپیتھک طریقہ کے مطابق ان کو اندرونی دوا کے اس کو ٹھیک کر دیا جاتا، لہٰذا لوگ اس اذیت سے بچتے. ٹھیک ہے جی. اب آپ پہ یہ میں نے تو فروزم نہیں لکھا نا جی، یہ فروزم لکھا ہے ہنیمن نے. اور ہنیمن کیا بات کر رہا ہے کہ یہ جو مزمن میازم ہے، جو سفلس سائیکوسس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سائیکوسس، یہ بیماریاں ہیں. اللہ کے بندو، یہ مریض نہیں ہے. جب کسی مریض کو سفلس ہوگا تو وہ سفلس کا مریض بنے گا. جب اس کے ساتھ سفلس جڑے گا تو ایسے کس چیز کا مریض کا علاج کرتے ہیں پھرتے ہیں آپ؟ کون سا مریض؟ کوئی کھمبا ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی آم کا درخت ہے، کیا ہے وہ؟ اس کا کوئی نام تو رکھیں گے نا. آپ آرٹیفیشل ڈیزیز کی جو آپ نام رکھتے ہیں نا، میں اس کا یہ فاسفورس کا مریض ہے، یہ لائکوپوڈیم کا مریض ہے، یہ کمپیریٹیولی آرٹیفیشل ڈیزیز ہے. یہ بھی فاسفورس بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہے، لائکوپوڈیم بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہے. اور ایک آرٹیفیشل ڈیزیز کئی نیچرل ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ بھی بڑا واضح ہے. یہ فاسفورس کئی لوگوں کو، ٹی بی والوں کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے، کسی بلڈ کمپوزیشن جن کی ڈیرینج ہے ان کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے. لیکن یہ کہلائے گی آرٹیفیشل، یہ کہلائے گی ڈیزیز ہی، یہ کہلائے گی آرٹیفیشل ڈیزیز ہی. ایک ڈرگ ہوتی ہے، ایک ریمیڈی ہوتی ہے، ایک سمنیمم ہوتا ہے. آپ کو کن چیزوں کا بیسک کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ یہ ایک جو مریض کا علاج کرتے پھرتے ہیں، میں ان کے کلینک میں باہر ایپیٹائٹس کے چمبل کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے بندے ہٹاؤ ان پہ، کیوں بیماریوں کے باہر نام لکھے ہوئے ہیں؟
مطلب دوہرا معیار، اتنے اندھے ہو گئے ہم کہ ہمیں آتا کچھ نہیں ہے اور ہم چھپائی جا رہے ہیں، اس پہ اس آگ کو ہومیوپیتھی کے ذمہ ڈالی جا رہے ہیں. ڈاکٹر علی کے کلینک کے بعد تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا کوئی بورڈ میرے پہ کہ یہ چمبل کا علاج کرتا ہے، یہ سرائے سے کوئی نہیں لکھا ہوا نا، صاف ایک بورڈ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں. دنیا میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جس چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو آپ کو ماننا پڑے گا.